کہ ایسے لوگوں سے بچیں جو شہد دکھاتے ہیں اور زہر پلاتے ہیں. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ برکت عطا فرمائی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. میرے عزیز دوستوں، اس مہینے کے اندر جب روزدار روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے، کھانا سامنے رکھا ہے، اچھی اچھی نعمتیں سامنے رکھی ہیں، پھل ہیں، میوائیں ہیں، پانی ہے، شربت ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا نیک بندہ جو روزے سے ہے ابھی تو ہاتھ نہیں لگاتا، صرف اس لیے کہ اگر وقت سے پہلے افطار آتا تو گناہ ہوگا. تو میرے عزیز دوستوں، اس وقت مانگی گئی دعا اللہ رب العالمین کسی حال میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اس وقت مانگی گئی دعا اللہ رب العالمین قبول عطا فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے. بندہ جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین وہ عطا فرماتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں، رمضان المبارک کے مہینے میں جب افطار کا وقت آئے تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت ہم جو ہے ہر جائز تمنا، ہر جائز دعا اللہ رب العالمین سے مانگیں. لیکن میرے عزیز دوستوں، اسی کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آج کی اس بھاگ دوڑ کی دنیا کے اندر ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہے، ہر انسان اپنا بھلا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے لیے سوچتا ہے، ہر انسان صرف اپنی اچھائی چاہتا ہے، اپنے لیے ہی دولت چاہتا ہے، اپنے لیے شہرت چاہتا ہے، اپنے لیے ہی ہر چیز چاہتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں، جو انسان صرف اپنے لیے چاہتا ہو، انڈائریکٹلی یعنی دیکھا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کا برا چاہے، کہ دوسرے کے بارے میں وہ نہ سوچے کہ جو چیز مجھے عطا ہے اللہ رب العالمین نے جو چیز مجھے عطا فرمائی ہے، جو چیز مجھے حاصل ہے، کیا وہ میرے پڑوسی کو بھی حاصل ہے یا نہیں. میرے عزیز دوستوں، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت، کعبے کے بدر الدجا، مدینے کے تاجدار، سرور کائنات ہوئے فضا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو جو حاصل ہے وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ جو مجھے حاصل ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے. آپ نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو لوگوں کو حاصل ہوگا وہ یہ نہیں سوچیں گے جو مجھے حاصل ہے کہ وہ حلال سے ہے یا حرام سے. ان حلال اور حرام کی تمیز نہیں رہے گی، حرام اور حلال کا فرق نہیں رہے گا کہ جو ہم کھا رہے ہیں کیا ہے حرام سے یا حلال سے ہے. میرے عزیز دوستوں، ایک بات اور میں یہاں پر کلیئر کرتا چلوں، انسان کو برے خیالات کیوں آتے ہیں، انسان گناہوں کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے، گناہوں کی طرف اٹریکٹ آکرشت کیوں ہوتا ہے. میرے عزیز دوستوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسی غذا پیٹ میں جاتی ہے، جیسا اناج پیٹ میں جاتا ہے، جیسی روٹیاں پیٹ میں جاتی ہیں، ویسی انسان کو خیال آتے ہیں، ویسا ہی وہ عمل کرتا ہے، پھر چاہے وہ روٹی حرام کی ہو یا حلال کی ہو. اگر آپ کے پیٹ کے اندر اللہ نہ کرے کہ کسی کو حرام کی نصیب ہو، اللہ بچائے، اللہ رب العالمین ہمیں حرام کی دولت سے محفوظ عطا فرمائے. لیکن میرے عزیز دوستوں، اگر حرام کی روٹی آپ کے پیٹ میں جائے گی، اگر حرام کی دولت ہم کھائیں گے تو میرے عزیز دوستوں ہمیں خیال بھی گناہوں کی طرف مائل کریں گے، خیال بھی ہمیں ایسے ہی آئیں گے کہ ہم حرام کی طرف جائیں، ناجائز کام کی طرف جائیں. میرے عزیز دوستوں، اگر ہمارے پیٹ کے اندر جائز غذا جائے گی، حلال کی کمائی جائے گی، تو میرے عزیز دوستوں ہمیں خیال بھی اچھائی کی آئیں گے،
ہمارے خیال بھی اچھے آئیں گے، ہمارا گمان بھی اچھا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، ہم گناہوں سے بچیں گے اور نیکیوں کی طرف مائل ہوئیں گے، نیکیوں کی طرف آکرشت ہو گئیں گے، نیکیوں کی طرف اٹریکٹ ہوئیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں چاہیے کہ حرام کاموں سے بچیں اور حلال کاموں کی طرف آ جائیں، ناجائز کاموں سے بچیں، جائز کاموں کی طرف آ جائیں۔ میرے عزیز دوستو، پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بوڑھے ماں باپ کی جو کمائی ہے، زندگی بھر کی ایک بوڑھے ماں باپ کی جو کمائی ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ وہ جو چاہے کرے، اولاد اس کو روک نہیں سکتی۔ میرے عزیز دوستو، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے جو ہمیں گناہ حرام کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے عمل سے بچائے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے عمل سے بچائے جو ہمیں گناہ کرواتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، رمضان المبارک کے مہینے میں میرے عزیز دوستوں صرف اپنے لیے ہی نہ مانگنا کہ صرف ہمیں ہی دولت مل جائے، ہمیں ہی شہرت مل جائے، ہمیں ہی دنیا کی تمام نعمتیں حاصل ہو جائیں، ہمیں ہی اولادیں مل جائیں، ہماری ساری خوشیاں پوری ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستوں، بلکہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کا پڑوسی پریشان ہے، آپ کو معلوم ہے میرا کوئی رشتہ دار ہے، میرا کوئی بھائی پریشان ہے، تو میرے عزیز دوستوں اپنی دعاؤں کے اندر اس کو نہ بھول جانا۔ میرے عزیز دوستوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو بھی اس کا درد ہو۔ میرے عزیز دوستوں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا کوئی مومن بھائی پریشان ہے، ہم اس کی اگر مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں، لیکن اگر ہم خود اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکیں تو میرے عزیز دوستوں کم سے کم اس کے لیے دعا کریں، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ میرے عزیز دوستوں، آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیے میرے عزیز دوستوں کہ آج فلسطین کا مسلمان پریشان ہے، دنیا میں ہلدوانی کا مسلمان پریشان ہے، دنیا میں مختلف جگہ ہیں، الگ الگ جگہوں پہ طرح طرح کی جگہوں پہ مسلمان پریشان ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اگر ہم وہاں جا کر مدد نہیں کر سکتے، اگر ہم وہاں جا کر ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے تو میرے عزیز دوستوں یہاں سے کم اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، اگر ہم ان کے پیسے سے، مال سے، دولت سے، کھانے پینے سے اگر مدد نہیں کر سکتے تو میرے عزیز دوستوں یہاں بیٹھ کر ہم ان کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی رحمت ان پہ جل وغیر فرمائے، اللہ رب العالمین اپنی رحمت ان پہ نازل عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، اسی طریقے سے آج جو ہمارے حالات ہیں، آج ہمیں جو ذلیل کیا جاتا ہے، آج ہمیں جو رسوا کیا جاتا ہے، میرے عزیز دوستوں اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے کہ سوچو ہمیں کسی اور نے رسوا کر دیا ہو، کہ سوچو کہ ہمیں کسی اور نے رسوا کیا ہو، کسی اور نے بدنام کیا ہو۔ میرے عزیز دوستوں، اگر آج ہمارے حالات برے ہیں، آج ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم ہر جگہ ذلیل ہوتے ہیں، ہر جگہ رسوا ہوتے ہیں، ہمیں حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، میرے عزیز دوستوں اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اس کی وجہ میرے عزیز دوستوں ہمارے خود کے اعمال ہیں۔ اپنے اعمالوں کو اتنا برا بنا دیا کہ آج جن کی اوقات ہمیں نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی نہیں تھی، آج وہ ہماری نگاہوں سے نگاہیں ملا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ مسلمان پریشان ہیں۔ اسی کے ساتھ میرے عزیز دوستوں، ہمارے ہندوستان کے خطیب ہندوستان حضرت مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، ابھی انہیں آزادی نہیں ملی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اگر ہم پروٹیسٹ جا کر ہم وہاں نہیں کر سکتے تو میرے عزیز دوستوں کم سے کم ہم رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھ کر مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ناجائز حق میں، جو ناجائز طریقے سے گرفتار کیے گئے ہیں، جنہوں نے ناجائز طریقے سے بغیر گناہ کسی جرم کے انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، بغیر کسی جرم کے ان کو سزا دی جا رہی ہے، میرے عزیز دوستوں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین انہیں رہائی عطا فرمائے، انہیں اللہ رب العالمین عزت سے، شہرت سے انہیں رہائی عطا فرمائے۔ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی اللہ رب العالمین اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی مدد عطا فرمائے، ان کی غیب سے مدد عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں، اسی طریقے سے کہ آج رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے تو میرے عزیز دوستوں ہمیں چاہیے کہ روزے بھی رکھیں، وقتوں پر نماز ادا کریں۔ میرے عزیز دوستوں تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت مانگیں، تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کے حال کے لیے ان کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ رب العالمین سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اللہ رب العالمین سب کو روزی عطا فرمائے، سب کو رزق عطا فرمائے، سب کو دولت عطا فرمائے۔ جس چیز کی جس جائز تمنا کی اگر وہ خواہش رکھتے ہیں اللہ رب العالمین سب کی جائز تمنا کو قبول عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں
آپ دیکھیں کہ جو لوگ 12ویں شریف کا مہینہ آتے ہی یہ کہتے ہیں کہ جتنے کی تم لائٹیں لگا رہی ہو، جتنے کی تم یہ روشنیاں لگا رہی ہو، جتنے کی تم کھانے کرا رہی ہو، جتنے کی تم علاج کرا رہی ہو، اس سے تو کسی بیوہ کو دان کر دو، اس سے تو کسی بیوہ کی مدد کر دو، اس سے تو کسی غریب بیٹی کی شادیاں کرا دو۔ میرے عزیز دوستوں، آج وہ کہنے والے جو 12ویں شریف کا پیسہ اب تک بچا کر بیٹھے ہیں 1857 سے اب تک، جو 12ویں شریف کا پیسہ دبا کر بیٹھے ہیں کہ اس بات کے لیے کہ ہم نے 12ویں شریف نہیں منائی، ہم 12 ربیع الاول نہیں مناتے، ہم نبی کا میلاد نہیں مناتے، کیونکہ میرے عزیز دوستوں سوچتے ہیں جتنا پیسہ 12ویں شریف میں لگائیں گے اتنا تو کسی غریب بیٹی کی مدد کر دیں۔ تو میرے عزیز دوستوں، اب تک جو آپ نے یہ پیسہ بچا کر رکھا ہے 12ویں شریف نہ منا کر، آپ نے کتنی ہلوانی میں مدد کر دی، کتنی فلسطین میں مدد کر دی، ایسے لوگوں سے پوچھا جائے۔ میرے عزیز دوستوں، آج ان لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ، ان کی اوقات نہیں ہے کہ جو ہے میرے عزیز دوستوں یہ ہمارے نبی کی رسالت پہ، ہمارے نبی کی نبوت پہ اعتراض اٹھائیں۔ میرے عزیز دوستوں، یہ دیوبندی وہابیوں نے انہوں نے اتنا ماحول خراب کر رکھا ہے معاشرے کا کہ میرے عزیز دوستوں، جو ہمارے بزرگوں سے جو طور طریقے چلے آ رہے تھے، جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے عزیز دوستوں کہ صحابہ نے 12ویں شریف بنائی، میرے عزیز دوستوں اسی کے ساتھ دیگر بزرگوں نے 12ویں شریف کو منایا، لیکن میرے عزیز دوستوں آج معاشرہ اتنا بگاڑ دیا لوگوں کا، میرے عزیز دوستوں انہوں نے لوگوں کے دل میں اتنا زہر بھر دیا کہ لوگ اس کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، اس کو برا جاننے لگے۔ میرے عزیز دوستوں، ان وہابی دیوبندی جتنے بھی ہیں یہ سن لیں کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ تم 12ویں شریف تو بناتے ہو، نبی کی پیدائش بناتے ہو، لیکن وفات نہیں بناتے، تو میرے عزیز دوستوں یہ وفات کا غم منائے وہ جس کا نبی مرا ہو۔ میرے عزیز دوستوں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَالْأَحْيَاءُ عِندَ اللَّهِ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں جس کا تمہیں شعور نہیں۔ میرے عزیز دوستوں، ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ رب العالمین کل قیامت کے روز تک زندہ رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، آپ ایک ایگزامپل دے کر میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب ہم میلاد شریف بناتے ہیں، جب ہم نبی کا میلاد بناتے ہیں تو ہم روشنی لگاتے ہیں، بلب لگاتے ہیں، ٹینٹ لگاتے ہیں، کرسیاں بھجواتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، جب میلاد مکمل ہو جاتا ہے تو ہم ان کو ہٹوا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں، حالانکہ جو لوگ اپنے بیٹوں کا، اپنی بیٹیوں کا، اپنی اولادوں کا جو جنم دن مناتے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، حالانکہ وہ ناجائز و حرام ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں وہ لوگ بھی برابر سجاوٹ کرتے ہیں، وہ لوگ بھی روشنائی لگواتے ہیں، کیک کٹواتے ہیں، کھانے کٹواتے ہیں، لیکن جب برتھ ڈے ہو جاتا ہے، کیک کٹ جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں تو ساری چیزوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے جو پوری کائنات کو بنایا، یہ سورج لگائے، یہ چاند لگایا، میرے عزیز دوستوں یہ ستارے لگائے، زمین لگائی، ہریالی لگائی، پیڑ لگائے، پودے لگائے، آسمان کو بچھایا، زمین کو بچھایا، اسی کے ساتھ سمندروں کو بچھایا، پیڑ لگائے، میوے لگائے۔ میرے عزیز دوست سب ہمارے نبی کا صدقہ ہے، نبی نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے نبی کے آنے سے پہلے، ہر نبی کے آنے سے پہلے اس کی سہولیت عطا فرما دی۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آسمان تھا آج بھی وہی آسمان ہے، جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو آسمان تھا آج بھی وہی آسمان ہے، جو ستارے پہلے تھے آج بھی وہی ہے، جو پچھلے نبیوں کے زمانے میں جو کائنات کی ہر چیز رہی ہے وہی میرے عزیز دوستوں ہمارے نبی کے زمانے میں رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کی رسالت سے پہلے، ہر نبی کی نبوت سے پہلے ہر چیز کو سجا دیا، دنیا کو سجا دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں، آج بھی وہ ساری چیزیں یوں کی یوں ہی ہیں، آج بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب تک نبی اس پر ہے یہ ساری چیزیں جو ہے سلامت رہیں گی۔ میرے عزیز دوستوں، جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہماری اس دنیا روحانیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے ہیں، میرے عزیز دوستوں جب تک یہ دنیا سلامت رہے گی۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، جب قیامت آئے گی تو میرے عزیز دوستوں یاد رکھیے، مومن پر قیامت نہیں آئے گی۔ جب قیامت آئے گی تو کوئی مومن نہیں ہوگا، قیامت کے آنے سے پہلے مومنوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں، تو اس لیے یہ ساری دلائل جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ سورج دیکھ رہے ہیں، چاند دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہیں، آسمان دیکھ رہے ہیں، یہ ہریالی دیکھ رہے ہیں، میرے عزیز دوست ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ آج ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں سلامت ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، دلالت کرتی ہے اس بات پہ، یہ دلیل ہے اس بات کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں۔
جو لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مٹی میں مل چکے ہیں، ان کا جنم دن نہیں منانا چاہیے، ان کی بارے میں شریف نہیں منانی چاہیے، تو میرے عزیز دوستوں ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ جو اب تک تم نے پیسہ بچا کر رکھا تھا وہ کہاں گیا؟ اس کی تم نے فلسطین کی مدد کیوں نہیں کی؟ اس سے تم نے ہلدوانے کی مدد کیوں نہیں کی؟ اس سے تم نے آج جو نکاح کو مہنگا کر دیا گیا ہے ان بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کروائی جو اب تک جو ہے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے؟ اب تک وہ اسی صدمے میں ہے، اب تک وہ اسی انتظار میں ہے کوئی اللہ کی مدد ہو جائے، کوئی اللہ کا نیک بندہ آ جائے جو ہماری مدد کر دے۔ تو میرے عزیز دوستوں حالانکہ آپ نیک تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ نے کتنوں کی مدد کر دی۔ میرے عزیز دوستوں اعلی حضرت نے بریلی شریف کی سرزمین سے پہلے ہی یہ آواز آ گئی تھی، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہ وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹری تاکی ہے اور تم نے نیند نکالی ہے۔ میرے عزیز دوستوں یہ وہابڑے یہ دیوبندی یہ وہ چور ہیں کہ آپ کے ایمان کو ایسے اٹھا لیں گے گویا کہ آپ کی آنکھ سے کاجل نکال لیا ہو۔ تو میرے عزیز دوستوں ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں، ایسے لوگوں سے بچ کر رہیں کہ جو دین کی دعوت کے نام پر آپ کو گمراہ کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں یہ وہ لوگ ہیں جو شہد دکھاتے ہیں اور زہر پلاتے ہیں، ہاں یہ بغلت کی طرح ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اگر کسی کی پہچان کرنی ہو تو اس کی ٹوپی یا کرتے سے جبے سے نہ کرنا، بلکہ میرے عزیز دوستوں آپ اس بات کو دیکھیے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں چائے لگی ہو یا دودھ لگا ہو شربت لگا ہو اور آپ کو کوئی اگر دھکا دے دے تو میرے عزیز دوستوں جو آپ کے ہاتھ میں ہے جو لکوڈ آپ کے ہاتھ میں ہے وہی چھلکے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اگر کسی کی اوقات پتہ کرنی ہو، کسی کا ایمان پتہ کرنا ہو تو اس کے جسم سے پتہ نہ کرنا، اس کے لباس سے پتہ نہ کرنا، بلکہ میرے عزیز دوستوں اگر کسی کے ایمان کا پتہ کرنا ہے تو اس کے عقائد کو ٹٹول کے پتہ کرنا، اس کے عقائد کیسے ہیں، اس کے بھلے سے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، بدبو آتی ہو، بڑا گندا لباس رہتا ہو، لیکن میرے عزیز دوستوں دل اس کا اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہک رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اس کی عزت اس کی شان و شوکت ہمارے سروں کا تاج ہے۔ میرے عزیز دوستوں وہ ہمارے بھائی کی طرح ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں یاد رکھیے جو گستاخ کے رسول ہیں جتنے بھی دیوبندی وہابی جتنے بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و گستاخی کرنے والے، میرے عزیز دوستوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ مسلمانوں کے نام پر کھاتے پیتے ہیں، لیکن یہ اصل میں مسلمان کہنے لگے لائق ہی نہیں ہے۔ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اگر کسی کا کفر ثابت ہو جائے، اگر کسی کا کفر ثابت ہو جائے اور پھر بھی کوئی انسان اس میں شک کرتا ہے کہ ارے ایسا نہیں ہو سکتی، کفر کی بات نہیں ہو سکتی، تو میرے عزیز دوستوں وہ انسان بھی کافر ہو گیا۔ مثلا قرآن کریم دوسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں جس کی تمہیں شعور نہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں سارے شہید جتنے بھی قیامت سے لے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی شہادت پائے ہیں، جتنوں کو بھی شہید کیا گیا ہے، جتنوں کو بھی شہادت نصیب ہوئی ہے مومنوں کو، تو میرے عزیز دوستوں اگر کوئی انہیں مردہ جانے وہ کافر ہے، اور کوئی انسان اس میں شک کرے کہ ارے ایسا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ رب العالمین ایسا کہے تو کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز دوستوں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب تم بیمار پڑتے ہو تو تمہیں شفا وہی دیتا ہے۔ وہی سے مراد یعنی اللہ رب العالمین۔ دوائی ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے، لیکن اللہ رب العالمین ہی شفا عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ سوچے یا جانتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے، بس اس نے دوائی میں اور ڈاکٹر کی سمجھ میں شفا عطا فرمائی ہے، اس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، لیکن فائدہ دے رہا صرف اللہ رب العالمین ہی ہے، فائدہ ہمیں اللہ رب العالمین ہی دے رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ رب العالمین کو یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شفا نہیں دے سکتا معاذ اللہ رب العالمین، بلکہ کوئی ڈاکٹر دوائی دے سکتی ہے، تو پہلے اس کو بتایا جائے اور کفر کی بات ہے، اگر اس کو ماننے سے انکار کر دے تو دائرے اسلام سے وہ خارج ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اگر کوئی انسان اس بات میں شک کرے اس کفر میں تو وہ بھی کافر ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں میری باتوں کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیں جو شہد دکھاتے ہیں اور زہر پلاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں یہ لوگ جب بھی آپ کے محلے میں تبلیغ کے نام سے آئیں
تو میری عزیز دوستوں برائے مہربانی کر اگر آپ اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو ان سے دور رہیں، ان سے دوری بنا کر رکھیں۔ میرے عزیز دوستوں 1857 سے پہلے ان کی کوئی مسجد نہیں ہے، 1857 سے پہلے ان کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو ہمیں وہ دکھا دے۔ پہلی چیز، اگر 1857 سے پہلے اگر ہونے کا وہ دعویٰ کرتا ہے تو ایک بات ضرور سن لے کہ اگر 1857 سے پہلے اگر کوئی دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ ہمارا مدرسہ یہ ہماری مسجد ہے، تو میرے عزیز دوستوں 101% وہ ہم سے لکھوا لیا کر وہ قبضہ کی ہوئی ہوگی۔ وہ پہلے کسی زمانے میں سنیوں کی رہی ہوگی، بریلوی حضرات کی، ہمارے بھائیوں کی رہی ہوگی، بعد میں انہوں نے قبضہ کیا ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں بہت ساری مسجدیں آج ہماری ایریے کے اندر ایسی نظر آتی ہیں، بہت ساری مسجدیں، میں دیگر جگہوں کو تو نہیں جانتا، لیکن ہاں جہاں میں علی گڑھ کے اندر رہتا ہوں وہاں بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جہاں قبضہ کیا گیا ہے، ان دیوبندی وہابیوں نے قبضہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں علی گڑھ شائمال میں رہتا ہوں، تو وہاں ایک مسجد ہے مدینہ مسجد، تو کسی وقت کے اندر وہ 2003 کے لگ بھگ جب تک وہ سنیوں کی رہی، اس کے بعد میں وہابی دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک دو مسجد اور ہے، محمدی مسجد ہے ایک، وہ بھی پہلے سنیوں کی تھی، ان دیوبندی وہابیوں نے قبضہ کر لیا۔ اسی طریقے سے ایک دو اور مسجد ہے جن کی مجھے نام تو نہیں دھیان، ہاں بہرحال چوراہے کی طرف ہی ہیں، تو وہ مسجد ہے، وہ بھی ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اب یہ پہلے سے قبضہ کرتے آ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں۔ ساری مسجدیں زیادہ تر سنیوں کی ہیں، بریلوی حضرات کی ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کی پیروی کرنے والوں کی ہیں، لیکن ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے مات۔ ان لوگوں کی کوئی مسجد نہیں ہے 1857 سے پہلے، 1857 کے بعد کچھ ہی مسجدیں جو ان کی گنتی میں ہوں، ان لوگوں نے اپنی جگہ لے کے بھلے بنوا لی ہوں، لیکن میرے عزیز دوستوں نے زیادہ تر قبضہ ہی کیا ہے انہوں نے سنیوں کی مساجد پر، سنیوں کی مدارس پر۔ تو میرے عزیز دوستوں اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیز دوستوں ان دیوبندی وہابیوں سے دور رہیں، ان کی باتوں میں نہ آیا کریں۔ اگر کوئی آپ کے دروازے پر اگر یہ دین کی دعوت لے کر آتا ہے تو میرے عزیز دوستوں کی باتوں کو نہ سنا کریں، کہ باروں کو پھیر دیا کریں۔ تو میرے عزیز دوستوں ان لوگوں سے زیادہ بچیں، کیونکہ شہد دکھاتے ہیں، زہر پلاتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے عزیز دوستوں میرے کہنے آپ کی سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے میں سے معاف فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماضی الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔